بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر سب پہ۔ بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے کہ جو دل ایک شہر جنوں ہے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی محبت دل کے صحرا میں اور اس طرح کے جتنے بھی لانگ ناول ہیں وہ میں پڑھوں محبت دل پہ دستک کے بعد۔ لیکن محبت دل پہ دستک میں نے پڑھ تو لیا ہے، آپ لوگوں کا رسپانس ویسا نہیں تھا، اتنی محنت سے اتنی مشکل سے میں نے اتنے لانگ ناول کی ریکارڈنگ کیا لیکن رسپانس ویسا نہیں ملا۔ تو ابھی تو فی الحال میں جو ہے نا جتنے بھی کمپلیٹ ناولز ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ ایک ہی نشست میں پڑھے جا سکیں وہ اپلوڈ کروں گی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جب ٹائم ملا تو دل ایک شہر جنوں کو دوبارہ سے سٹارٹ کر کے تو اس کو پورا کروں گی۔ تو ابھی فی الحال میں لانگ ناولز کی طرف نہیں جا رہی، ابھی صرف جو ہے نا شارٹ ناولز انہیں کو ہی پڑھ کے تو اپلوڈ کروں گی۔ اسی سلسلے میں آج جو ناول ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں، بہت ہی پیارا یہ ناول ہے، خواتین ڈائجسٹ میں آیا تھا آئی تھنک، ہاں خواتین ڈائجسٹ فیبرری 2018 کے شمارے میں یہ بہت ہی پیارا سا ایک ناول آیا تھا بشریٰ احمد کا۔ تو آپ کو پتہ ہے بشریٰ احمد کی تحریریں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی پیاری سی تحریر ہے محبت تیرے رنگ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، ایک بہت ہی پیارا سا یہ ناول ہے محبت تیرے رنگ بائے بشریٰ احمد۔ یقین کریں بھائی صاحب، جب سے یہ خبر پڑی ہے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں، دشمنوں کی حویلی میں خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، خانم بی بی کو ہم پر ایک اور برتری حاصل ہو گئی۔ شہباز علی خان نے دکھ بھرے لہجے میں بڑے بھائی کو مخاطب کیا۔ قاسم علی خان نے ہنکارا بھرا جیسے چھوٹے بھائی کی تائید کی ہو، پھر دوبارہ سامنے میز پر دھرا اخبار اٹھا کر خبر تفصیل سے پڑھی۔ اگر دونوں ہم جماعت نہ ہوتے تو اور بات تھی، اور زیادہ غصہ مجھے اس بات کا ہے کہ عفان نے یہ خبر ہم سے کیوں چھپائی، اسے تو یقیناً ہم سے پہلے پتہ لگ گیا ہوگا، اخبار میں خبر تو ذرا تاخیر سے لگتی ہے۔ شہباز علی خان خفگی بھرے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ قاسم علی خان نے اپنے تند خوب بھائی پر ایک نگاہ ڈالی، اگلے پل انہوں نے اپنے ذاتی ملازم کو بلند آواز میں پکارا، نوازش بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ گدھا؟ 10 منٹ پہلے تمہیں کہا تھا کہ اسے بلا کر لاؤ، انہوں نے دھاڑ کر پوچھا تھا۔ گدھا گھوڑی بیچ کر سو رہا ہے خان صاحب، نوازش بے ساختہ بول اٹھا تھا، مگر دونوں خانوں کی قہربان نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے ہی پل وہ منمنایا تھا۔ چھوٹے صاحب گہری نیند سو رہے ہیں، میں بہت دیر دروازہ بجا کر آیا ہوں، 2 منٹ کے اندر اگر اسے جگا کر نہ لائے تو اس کا تو حشر جو ہوگا سو کروں گا، تمہارا بھی کم برا حشر نہیں ہوگا۔ قاسم علی خان کے کہنے پر نوازش الٹے پاؤں باہر بھاگا تھا۔ 5 منٹ بعد سوئی ہوئی کیفیت میں جوائیاں لیتا عفان باپ کی خوابگاہ میں داخل ہوا، مگر باپ اور چچا کی غسیلی نگاہوں کا احساس ہوتے ہی جمائی کے لیے کھلا منہ فوراً بند کر لیا۔ خیریت بابا جان، آپ نے صبح صبح کیسے یاد کر لیا؟ سلام کے بعد اس نے نہایت ادب سے دریافت کیا۔ قاسم علی خان نے طنزیہ نگاہوں سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ عفان نے ان کی نگاہوں کا تعاقب کیا، گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ وہ دراصل رات کو دیر تک پڑھتا رہا تھا نا، اس لیے صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلی، اس نے کھسیا کر وضاحت دی۔ اوہو، تو گیا آپ رات کو دیر تک اسٹڈی کرتے ہیں؟ قاسم خان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جی بابا جان، وہ ان کے لہجے کا طنز نہ بھاپ پایا تھا، جب بھی مؤدب انداز میں جواب دیا۔ آج کا اخبار پڑھا آپ نے عفان خان؟ اس بار چاچا جان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی وہ تو رات کو ہی پڑھ لیا تھا، بہت مگر انداز میں جواب دیا، مگر باپ اور چچا کی طنزیہ نگاہوں سے فوراً غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، آج کا نیوز پیپر خواب میں پڑھنے سے تو رہا، کچھ نروٹھے سے انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اب پڑھ لیں۔ قاسم علی خان نے اخبار اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ عفان نے نہ سمجھی کیا لمحے ان کے ہاتھ سے اخبار لیا تھا، سرسری سے انداز میں اخبار پر نگاہیں دوڑائیں، پھر دوبارہ الجھ کر باپ کو دیکھا۔ وہ ان کا مقصد سمجھ نہ پایا تھا۔ قاسم علی خان نے اخبار اس کے ہاتھ سے لے کر ایک خبر پر انگلی رکھی۔ عفان نے آگے جھک کر خبر پڑھی۔ واو، تیمور کی پوزیشن کی خبر اخبار میں بھی آ گئی، اس نے بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا، مگر اس کے اظہار کے بعد احساس ہوا کہ کس سنگین غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ تو تیمور کی پوزیشن کی خبر اخبار میں بھی آ گئی، یہ اتنی خاص خبر تو نہ تھی۔
اس بار لہجے میں مصنوعی غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ساری رات پڑھائی تم کرتے ہو اور ہر بار پوزیشن لے اٹھتا ہے تیمور خان، بابا جان نے بیٹے کو گھورتے ہوئے مخاطب کیا۔ باپ کی خفگی اور چچا کی غضبناک نگاہوں سے خائف ہو کر عفان نے خاموشی سے سر جھکانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ خانم بی بی کی حویلی میں جشن منایا جا رہا ہوگا، تم نے ہمارا شملہ نیچا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی عفان۔ شہباز خان کو رہ کر یہی قلق ستا رہا تھا۔ تیمور صرف بڑی حویلی والوں کا جانشین تو نہیں، آپ سے بھی بڑی غریبی رشتہ داری نکلتی ہے اس کی۔ بہت مشکل سے یہ فکر عفان کی نوک زبان سے واپس پلٹا تھا۔ اتنے میں خیر ہوئی نوازش نے اندر آ کر دونوں خانوں کو مؤدب انداز میں یاد کروایا تھا کہ گاڑی کب سے تیار ہے، ہم زمینوں کا دورہ کرنے جا رہے اور اگر تمہاری نالائکی برقرار رہی تو تمہیں شہر سے بلوا کر زمینوں کا سارا انتظام تمہیں سونپ دیں گے۔ قاسم علی خان نے کھڑے تیوروں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے مخاطب کیا۔ جی بابا جان، عفان نے چہرے پر مزید شرمندگی بھرے تاثرات سجانے کی کوشش کی تھی۔ چلے جانے دیں بھائی صاحب، بچہ ہی تو ہے۔ آخر شہباز خان کو ہی بھتیجے پر ترس آیا تھا، وہ انہیں کم پیارا تو نہ تھا۔ قاسم خان نے بھی مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ دونوں خان صاحبان کے جانے کے بعد عفان نے پھر سے اخبار اٹھا لیا تھا۔ فرصت سے خبر دوبارہ پڑھی، پھر مسکراتے لبوں سے موبائل پر تیمور خان کو مبارکباد کا پیغام ٹائپ کرنے لگا تھا۔ تو پھر یہ طے ہے امو جان کہ آپ میرے اور عفاف کے لیے بابا جان اور اکا جان کے سامنے کوئی سٹینڈ نہیں لیں گی؟ وریشا نے بے حد دکھ بھرے لہجے میں عائشہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ تم چچی جان سے یہ توقع لگائے بیٹھی ہو کہ وہ دو تند خو اور ظالم جابر ٹائپ بندوں کے سامنے تمہارے لیے سٹینڈ لیں؟ چچی جان کی گردن اتنی پتلی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ عفان نے بے حد افسوس کے عالم میں وریشا کو مخاطب کیا۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ قاسم علی خان اور شہباز علی خان کا انتظار تھا۔ وریشا نے ماں کو مخاطب کیا تھا مگر جواب عفان کی طرف سے آیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا اور آقا جان ہرگز ظالم جابر نہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک انتہائی جائز مقصد کے لیے بہنوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر مجبوری کے عالم میں مدد کے لیے امو جان کی طرف ہی دیکھنا ہوگا۔ وریشا تنک کر بولی تھی۔ خود کو بہنوں کی کیٹیگری میں شامل کر رہی ہو اور پھر چاہ رہی ہو کہ سپورٹ بھی کروں؟ عفان کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اتنے میں شہباز خان اور قاسم خان ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ فی الوقت بحث اختتام پذیر ہو گئی، لیکن کھانے کے بعد عفاف اور وریشا ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات چھیڑنے کے اشارے کرنے لگے۔ کیا بات ہے وریشا، تم بابا جان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو کیا؟ آخر عفاف سے ضبط نہ ہو سکا تو مسکراتے ہوئے وریشا کو مخاطب کیا۔ قاسم علی خان نے چونک کر بھتیجی کو دیکھا۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے پرشفقت انداز میں وریشا کو مخاطب کیا۔ وریشا یکدم مخاطب کیے جانے پر سٹ پٹا ہی تو گئی۔ جی وہ آقا جان، وہ میں کہہ رہی تھی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، تھوک نکلا، پھر مدد طلب نگاہوں سے عفاف کو دیکھا جو نگاہوں میں اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کچھ بولنے پر اکسا رہی تھی۔ کیا بات ہے وریشا، بولتی کیوں نہیں؟ اور اس بار شہباز خان نے بارو انداز میں بیٹی کو مخاطب کیا۔ اس بار وریشا کی صحیح معنوں میں سٹی گم ہوئی تھی۔ وہ بابا، عفاف آپ سے اور آقا جان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اس نے بال عفاف کے کوٹ کی طرف لڑکا دی۔ عفان نے ہمت کے اس مظاہرے پر بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں تو کچھ کہنا نہیں چاہ رہی۔ عفاف نے پہلے کھا جانے والی نگاہوں سے وریشا کو دیکھا تھا اور پھر کچھ کہنے سے انکاری ہو گئی۔ وریشا، بابا جان اور چاچا جان کا وقت کتنا قیمتی ہے، کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ بتاتی کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ عفان نے مسکراہٹ چھپاتے اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ معاملے سے قطعی لا علم ہو اور واقعی بات جاننا چاہتا ہو۔ آقا جان، میں اور عفاف شہر جا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وریشا آخر بول ہی پڑی تھی۔ ڈائننگ ہال میں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں بابا جان۔ ہمیشہ کی بزدل عفاف نے لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈالنا چاہے۔ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے آقا جان، ہمیں کیوں منع کر لے لگے عفاف؟ وریشا نے لہجہ خوش آمدی سا بنایا۔ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ شہباز، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد قاسم علی خان نے چھوٹے بھائی کو مخاطب کیا۔ انہوں نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، وہ بہت ہے۔ ہم بچے کو شہر جا کر پڑھنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں بھائی صاحب؟ شہباز علی خان کا لہجہ بے لچک تھا۔ عفاف اور وریشا کے منہ لٹک گئے تھے۔ عائشہ بیگم کے چہرے پر بھی بڑی بے بسی اور زردہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ شوہر کا کیا جواب ہوگا، لیکن چاچا جان، آخر شہر میں جا کر پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟
آخر میں بھی تو وہاں پڑھ رہا ہوں، وہاں اپنا گھر ہے، نوکر چاکر ہیں۔ عفان اس بار پوری سنجیدگیوں سے لڑکیوں کی مدد کو آیا تھا، لیکن شہباز خان نے جھلا کر اس کی بات کاٹ دی۔ سرداروں کی بچیاں مخلوط تعلیمی اداروں میں کیسے پڑھ سکتی ہیں بابا، جیسے سرداروں کے بچے پڑھتے ہیں؟ عفان کا جواب بے ساختہ تھا۔ عفان اپنی حد میں رہو۔ قاسم علی خان کو اس کا یوں دو بدو جواب دینا پسند نہ آیا تھا، سو ناگواری سے اسے ٹوکا۔ گستاخی معاف بابا جان، آپ لوگ جب ان علاقوں سے بڑے بڑے ایوانوں میں جاتے ہیں تو وہاں عورتوں کے حقوق کی خوب بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے گھر کی عورتیں تمام حقوق سے محروم رہتی ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ بیٹا جی، ہم نے انہیں کس حق سے محروم رکھا ہے؟ اچھا کھاتی ہیں، من پسند پہنتی ہیں، مرضی سے سوتی ہیں، جب جی چاہے اٹھتی ہیں، باپ بھائیوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں۔ ماضی میں اس حویلی میں عورتوں کو اتنی بھی آزادی نہ تھی۔ شہباز علی خان نے عفان کو جتانے والے انداز میں مخاطب کیا۔ آپ کی سب باتیں بجا ہیں بابا، اس حویلی میں ہماری پرورش بہت ناز و نام سے ہوئی، ہمیں ہمیشہ آپ لوگوں کی محبت اور شفقت کی چھاؤں میسر آئی، اور اسی محبت نے ہمیں حوصلہ دیا کہ ہم آپ سے اپنا یہ بے ضرر سا مطالبہ اور معصوم سی خواہش پوری کروا سکیں۔ بہر طور ہمیں آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ وریشا نے کتنے سلیقے اور سبھاؤ سے بات کی تھی، عفاف نے بہت متاثر ہو کر اسے دیکھا تھا۔ وریشا بالکل صحیح کہہ رہی ہے بابا جان، اور جو بات ہمارے دشمنوں کو اتنے برس قبل سمجھ میں آ گئی تھی، وہ جانے ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ خانم بی بی اپنے علاقے کے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں۔ کس خوبی سے؟ انہوں نے اپنی جاگیر کا انتظام سنبھالا ہے، یہ یقیناً تعلیم کا بخشا ہوا شعور ہی ہے۔ اور اگر عفان، قاسم علی خان اس بار دھاڑے تھے۔ عفان خاموشی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ تم حد درجہ نالائق اولاد ہو، تم سے اچھی ہماری بیٹی ہیں، انہیں جہاں تک پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے اپنی تعلیمی قابلیت کے جھنڈے گاڑ کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، اور اگر اس بار تم کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے لیتے جیسا تیمور خان نے انجام دیا، تو ہم شاید ان بچیوں کو مقابلے کی دوڑ میں شریک نہ ہونے دیتے۔ اب ہمیں انہیں آگے تعلیم جاری رکھنے کا موقع دینا ہی پڑے گا۔ قاسم علی خان کی بات سب کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ چند لمحوں کے لیے سب ہکا بکا ہی رہ گئے تھے۔ یعنی کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ خوشی کے مارے عفاف کی آواز کپ کپ آ گئی تھی۔ وریشا کا ہاتھ بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھا۔ عفان مسکرا رہا تھا، عائشہ بیگم کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ صرف شہباز علی خان تھے جو کرسی پر بے اطمینانی سے پہلو بدل رہے تھے۔ بڑے بھائی کا یہ فیصلہ ان کے من کو قطعاً نہ بھایا تھا، لیکن انہیں اس فیصلے کا احترام کرنا تھا، بخوشی نہ سہی تو عن کرہن ہی سہی، کیونکہ اس حویلی میں حتمی فیصلے کا اختیار قاسم علی خان کے پاس ہی تھا۔ مجھے پتہ تھا آقا جان ہمیں آرام سے اجازت دے دیں گے۔ یہ وریشا تھی جو بہت خوشی کے عالم میں عفاف سے مخاطب تھی۔ دونوں ہمجولیاں ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ طمانینت اور خوشی کا عجب ہی عالم تھا۔ سچ کہوں تو مجھے 1% بھی امید نہ تھی، اور جب بھائی چاچا جان سے بحث کر رہے تھے اور بابا جان نے انہیں دھاڑ کر چپ کروایا تو میری روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ عفاف نے اس وقت کی دلی کیفیت بیان کی۔ ارے تم تو ہو ہی ڈرپوک۔ پتہ ہے آقا جان اندر سے بالکل ویسے نہیں جیسے باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بالکل اخروٹ کی مانند ہے، باہر سے سخت اور اندر سے۔ شرم نہیں آتی میرے بابا جان کو اخروٹ سے تشبیہ دیتے ہوئے؟ عفان اچانک وہاں آ نکلا تھا۔ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے بہت سٹینڈ لیا۔ وریشا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عفاف نے بہت ممنونیت سے عفان کو مخاطب کیا۔ اگر انہوں نے بہنوں کی حمایت میں 2-4 فقرے بول دیے تو یہ ان کا اخلاقی فرض تھا۔ شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ وریشا بے نیازی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بے نیازی سے زیادہ بہنوں والی بات اب عفان کو کھلی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بہن کے لیے کیا، عفان چبا چبا کر بولا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ میرے لیے کیا؟ وریشا خفگی کو چھپا نہ پائی تھی۔ ایک تو آپ دونوں ہر وقت لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں، خوشی کے موقع پر تو ہنس کر بات کر لیں۔ عفاف نے دونوں کو رسانیت بھرے لہجے میں مخاطب کیا۔ عفان نے وریشا کے پھولے منہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وریشا بھی منہ پھیر کر ہنس پڑی تھی۔ تیمور ہلکی دستک دینے کے بعد ماں کے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ زہرا بیگم بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی، بیٹے کے قدموں کی چاپ پر آنکھیں کھول دیں۔ اب کیسی طبیعت ہے امی؟ وہ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ زہرا بیگم اٹھ بیٹھی تھی۔
ٹھیک ہو میری جان، تم بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہو۔ انہوں نے بیٹے کو ممتا لٹاتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں بلا وجہ پریشان نہیں ہوتا امی، 1 مہینے میں تیسری بار آپ کا بی پی شوٹ کیا ہے۔ ضد چھوڑے اور میرے ساتھ شہر جا کر تفصیلی چیک اپ کروائیں۔ بیوی جان بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو زبردستی شہر لے جا کر آپ کا تفصیلی چیک اپ کرواؤں۔ تمہاری طرح تمہاری بیوی جان بھی خواہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں ذرا سی بد پرہیزی کر لوں تو بی پی گڑبڑ لگنے لگتا ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ اب سختی سے پرہیز کروں گی، تم فکر مت کرو، انہوں نے بیٹے کو تسلی دی۔ وہ بس انہیں خفگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ واپسی کب ہے تمہاری؟ واپسی کب ہے تیمور؟ زہرا بیگم نے استفسار کیا۔ انشاءاللہ کل صبح چلا جاؤں گا امی۔ ویسے میرا ارادہ یہ تھا کہ اس بار آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، لیکن آپ مانتے ہی نہیں۔ اگلی بار چل پڑوں گی تمہارے ساتھ، تفصیلی چیک اپ بھی کروا لوں گی۔ آپ خوش؟ وہ مسکرائیں۔ وہ کوئی جواب دے بنا ماں کے ہاتھ چوم کر مسکرا دیا۔ شہر آ کر آفاق کا دل بالکل نہ لگ رہا تھا۔ وریشا البتہ بہت پرجوش تھی۔ کلاسز شروع ہونے میں 2-4 دن باقی تھے۔ آج کل وہ دونوں عفان کے ساتھ جا کر ضروری اشیاء کی خریداری کر رہی تھی۔ میں وہ احمق ہوں جس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری اور بابا جان سے تم لوگوں کے آگے بڑھنے کی بات کی۔ میری تو آزادی ہی سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ رات دیر تک دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، دوستوں کو گھر نہیں بلوا سکتا۔ ذرا سی فرصت ملے تو تم دونوں کی شاپنگ کی لسٹ لے کر میرے سر پر سوار ہو جاتی ہو۔ کیا مصیبت ہے یار، عفان آج جھنجھلا ہی تو گیا۔ آپ کا موڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، جس دن آپ کو فرصت ملے گی چل پڑیں گے۔ صدا کی صلح جو عفاف بغیر برا مانے بولی تھی، اور اس کے جانے کے بعد عفان کو بہن سے اتنے سخت لہجے میں بولنے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو شاپنگ پر جانے کے لیے تیار ہونے کا کہہ کر ان کے کمرے تک آیا تھا کہ وریشا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ تمہارے بھائی نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں اتنے دنوں سے اس کی جھنجھلاہٹ نوٹ کر رہی تھی۔ ہم دونوں یہاں آ کر رہنے لگے ہیں، اس وجہ سے اس کی سرگرمیوں میں خلل پڑا ہے، بس اسی لیے اتنا خڑوس ہو گیا ہے۔ ابھی تو دیکھنا جب ہم اس کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگیں گے تب اس کی جھنجھلاہٹ کا کیا عالم ہوگا۔ وریشا برے وسوخ سے بولی تھی۔ تم کیا چاہ رہی ہو؟ عفاف اس کی بات سن کر ذرا سا خفا ہوئی۔ مائنڈ مت کرنا عفاف، لیکن مجھے تمہارے بھائی پر ذرا سا بھی اعتماد نہیں، اور سچ کہوں تو شہر آ کر پڑھنا میری خواہش تو تھی، لیکن یہاں آنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ میں تمہارے بھائی کا کریکٹر جانچنا پرکھنا چاہتی تھی۔ وریشا مزے سے بول رہی تھی اور باہر کھڑے عفان کا خون اس کے زرعی ارشادات سن کر کھول اٹھا تھا۔ اچھا ایسے گھرو تو مت، آخر تمہارے بھائی سے میری قسمت پھوٹنی ہے، جانچ پڑتال کا حق تو حاصل ہے نا مجھے۔ عفاف کے گھورنے پر وہ ہنس کر بولی تھی۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح وریشا صاحبہ، تم اپنا جانچ پڑتال کا حق استعمال کرو، میں تمہیں مایوس نہ ہونے دوں گا۔ تمہارے خدشات کو سچ ثابت کرنا اب میرا کام ہے۔ محبت کی بے اعتباری دیکھ کر عفان شدید ہرٹ ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک دینے کی بجائے وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ کمرے میں اب عفاف سہیلی کو لان تان کرنے میں مصروف تھی۔ اتنی محبت کرتے ہیں بھائی تم سے، اگر تمہاری بکواس سن لیں تو انہیں کتنا دکھ پہنچے گا۔ تمہارا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بات اس سے مجھے خواب میں تو آ کر بتائی نہیں۔ حقیقت میں اظہار اور اقرار تو بہت دور کی بات ہے، اور میں نے جو کچھ کہا غصے میں ہی کہا۔ ہم صبح سے شاپنگ کی لسٹ فائنل کر رہے تھے، محترم نے عین وقت پر انکار کر دیا، ایسے میں اس پر غصہ بھی نہ آئے۔ وریشا اس بار منہ بنا کر بولی تھی۔ بھائی کا آج موڈ نہیں، وہ ہمیں کل لے جائیں گے، تم اتنا ڈپریس نہ ہو۔ عفاف نے اسے تسلی دی۔ وریشا نے بھی بحث میں پڑے بغیر اس بات میں گردن ہلا کر گویا عفاف کی بات سے اتفاق کر لیا تھا۔ عفاف اور وریشا کی کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ عفان نے فقط پہلے دن دونوں کی رہنمائی کی تھی، تمہیں جتنی گائیڈنس فراہم کر سکتا تھا کر دی۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں فارغ نہیں ہوتا، مجھے یہاں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ مرور سے آری لہجے میں دونوں سے مخاطب تھا۔ عفاف نے اس کے کٹھور پن پر شاکی نگاہوں سے بھائی کو دیکھا۔ عفان نے نگاہ چرا لی۔ اکیلے میں عفاف کو سمجھا دوں گا کہ اس کی کم عقل سہیلی کو عقل سکھانے کے لیے یہ رویہ اختیار کیا ہے، لیکن اس عفاف کے پیٹ میں کوئی بات ٹکٹی بھی تو نہیں۔ خیر ہے، کبھی کبھی گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ عفان نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے سوچا تھا، اتنی سی بہن سے بے مروتی اختیار کرنا آسان کام تھوڑی تھا، اور دوسری کو تو اس کے کٹھور لہجے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا۔ ہم خود نہیں چاہیں گے کہ آپ کچھ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بلا وجہ زحمت دیں،
ظاہر ہے اس طرح تو ہم کبھی بھی پورے اعتماد طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اپنے مسئلے آپ سلجھانے سے ہی ہم میں اعتماد آئے گا، اور یہی ہمارے آگے بڑھنے کا مقصد بھی ہے۔ وہ لاپرواہ سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی، گویا کہنا چاہ رہی ہو عفان صاحب آپ کو بھی ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس انداز پر عفان کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن اس نے کچھ مزید کہنے سے گریز کیا اور بے نیازی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا وریشا؟ یہ تم بھائی سے کس لہجے میں بات کرنے لگی ہو؟ عفاف نے خفگی سے سہیلی سے دریافت کیا۔ جس لہجے میں تمہارا بھائی ہم سے بات کرنے لگا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے عفاف یہ پرانے والا عفان ہے۔ یہ ہم سے اتنی بیزاری کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ وریشا بھی اس بار روحان سی ہو کر بولی۔ بھائی ہم سے بیزاری کا اظہار کیوں کرے گا؟ وہم ہے تمہارا۔ ظاہر ہے تم بہن ہو اس کی، اسی کی سائڈ لینی ہے تمہیں۔ وریشا خفگی بھرے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ وہ بھائی ہے تو تم ہونے والی بھابھی، تم بھی کم پیاری نہیں ہو مجھے۔ عفاف نے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ وریشا نے اسے گھورنا چاہا مگر پھر ہنس پڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عفاف، میں نے آج تیمور خان کو دیکھ لیا۔ عفاف کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی جب وریشا نے اسے مخاطب کیا۔ اس انکشاف پر عفاف نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کہاں دیکھ لیا تم نے تیمور خان کو؟ اس نے وریشا کو گھور کر دیکھا۔ ظاہر ہے یونیورسٹی میں۔ جب تم لائبریری گئی تھی نا، بس اسی وقت میں نے تیمور بھائی کو دیکھا، اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ نازیہ نے مجھے بتایا کہ یہ تیمور خان یونیورسٹی کی پاپولر ترین شخصیت۔ وہ بولے جا رہی تھی۔ تو تم نے تیمور خان کو بھائی بھی بنا ڈالا؟ عفاف نے خفگی سے اسے ٹوکا۔ بنانے کی کیا بات ہے، وہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ وریشا نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ظاہر ہے جھٹلا تو کوئی نہیں سکتا، لیکن اگر تمہارے بابا یعنی میرے چاچا جان کو علم ہو گیا کہ ان کی صاحبزادی اپنے خالہ زاد بھائی کو دیکھنے کی اتنی مشتاق ہے تو وہ تمہیں یونیورسٹی سے اٹھا لیں گے۔ عفاف نے طنزیہ انداز میں باور کروایا تھا۔ وریشا کے لبوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنی زیادتی کی بات ہے نا عفاف، صرف بابا کی نام نہاد انا کی وجہ سے امو جان اپنی اکلوتی سگی بہن سے بھی نہیں مل سکتی۔ کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے پیاروں سے اتنی لمبی جدائی دل کو قرار آئے تو کیسے آئے عفاف؟ وہ پوچھ رہی تھی، لیکن اس سوال کا جواب عفاف کے پاس بھی نہ تھا۔ اس کے چہرے پر بھی مغموم مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج وریشا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ عفاف خود اس کے بغیر آنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن سر باقر کا بہت اہم لیکچر مس ہو جاتا۔ وریشا نے ہی اسے زبردستی بھیجا تھا، لیکن آج نازیہ محترمہ نے بھی چھٹی کر لی۔ نازیہ کو اب تک ان دونوں کی اکلوتی یونیورسٹی فرینڈ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ پرخلوص اور ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ وریشا اور نازیہ کے بغیر عفاف عجیب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ وریشا اس کی نسبت کہیں زیادہ پر اعتماد تھی۔ اب بھی وہ سر باقی کی کلاس لے کر نکل رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ کے ایک گروہ نے اسے گھیر لیا۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے انتظامی عہدوں کے لیے الیکشن ہو رہے تھے۔ ساتھی طلباء اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں زبردست مہم چلا رہے تھے۔ ان کی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی آج کل یہی گہما گہمی عروج پر تھی۔ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ ایک لڑکے نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ عفاف نے گھبرا کر نفی میں گردن ہلا دی۔ چلے فیصلہ نہیں کیا تو اب کر لیجیے۔ آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار صرف تیمور خان ہے، آپ نے ووٹ اسی کو دینا ہے۔ لڑکے نے اسے قطعی انداز میں باور کروایا تھا، اور اس کے حکمیہ لہجے کو سن کر وہ تو سٹپٹا ہی گئی تھی۔ میں تیمور خان کو ووٹ کیسے دے سکتی ہوں؟ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر پھسلا تھا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں دے سکتی آپ تیمور خان کو ووٹ؟ اس بار ایک تیز ترار لڑکی نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ اس کا لہجہ اور انداز عفاف سے برداشت نہ ہو پایا۔ یہ لوگ کس خوشی میں اس پر اتنا رعب جما رہے ہیں؟ خاندانی انا فطری بزدلی پر غالب آئی اور اس نے سپاٹ سے انداز میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ وہ ہمارے دشمنوں میں سے ہیں، ہم ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ہائے کیا کہہ رہی ہو تیمور تمہارا دشمن؟ تیز ترار خراٹ سی سینئر نے اس غیر متوقع جواب پر حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ باقی لوگوں کے تاثرات بھی اس سے مختلف نہ تھے، اور بات کہنے کے بعد عفاف کو اس کی نامعقولیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سینئرز کے تاثرات دیکھ کر پھر سے پزل ہو گئی۔ ہاں بتائیں تو محترمہ، تیمور خان سے کس قسم کی دشمنی ہے آپ کی؟ ایک اور اسٹوڈنٹ چمبے کے عالم میں استفسار کر رہا تھا۔ عفاف بہت بری پھنسی تھی۔ کاش اس وقت وریشا ہوتی۔ وریشا نہ صحیح کاش عفان ہی ادھر آ نکلتا۔ اس کی بہن کس مشکل میں گرفتار تھی اور وہ قطعاً لا علم تھا۔ عفان تو نہ آیا، مگر سامنے سے اپنے دوستوں کے ہمراہ تیمور خان ضرور چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھی یقیناً اپنی انتخابی مہم میں ہی مصروف تھا۔ یار تیمور، ذرا ادھر تو آؤ، بتاؤ تو صحیح یہ محترمہ تم سے کس قسم کی دشمنی کا ذکر کر رہی ہیں؟
اس کے گروپ نے اسے پکارا تھا۔ وہ حیران ہوتا قریب آیا، آفاف کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ 2 دن پہلے وہ وریشا کو ڈرا رہی تھی کہ تیمور کو دیکھنے کی پاداش میں اسے یونیورسٹی سے اٹھوایا جا سکتا ہے، اور اب خود اس کے روبرو تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ تمہیں ووٹ دیں، لیکن یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ تم ان کے دشمن ہو، یہ تمہیں ہرگز ووٹ نہ دیں گی۔ چپتی ہوئی باریک آواز والی اس تیز ترار لڑکی نے تیمور کو آگاہ کیا۔ تیمور نے استجابیہ نگاہ آفاف پر ڈالی۔ آفاف نے بھی اسی پل اس کی حیران ڈارک براؤن آنکھوں کو دیکھا، پھر مزید گڑبڑا گئی۔ دراصل یہ ہمارے مخالف قبیلے کے ہیں، اس لیے اس نے اٹکتے ہوئے اپنی دشمنی کی ادھوری سی وضاحت کی۔ تیمور کو سمجھنے میں فقط چند پل لگے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ عفان کی ایک بہن اور کزن نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، اور یہ لڑکی یقیناً ان 2 میں سے کوئی ایک تھی۔ آئی ایم سوری، میری دوستوں نے آپ کو تنگ کیا، بہت معذرت خواہ ہوں۔ اس سے فوراً سے پیشتر معذرت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے دوست حیران رہ گئے تھے، وہ تیمور سے اس بارے میں استفسار کرنے لگے۔ تیمور نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہیں درشتی سے ٹوکتے ہوئے آگے بڑھنے کو کہا۔ وہ واقعی پل بھر میں تیمور سمیت وہاں سے رخصت ہوئے۔ آفاف عجیب سے احساسات میں گھری وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ تیمور ویکینڈ پر گھر گیا تو ماں کی حالت پہلے سے زیادہ ناساز تھی۔ میں اب آپ کی ایک نہ سنوں گا، آپ کو میرے ساتھ شہر چلنا ہوگا، اس سے 2 ٹوک انداز میں نے باور کروایا۔ بہت ضدی ہے تمہاری ماں، مانتی ہی نہیں۔ میں تو کب سے اس کے پیچھے پڑی ہوں کہ اپنا تفصیلی چیک اپ کروائے۔ خانم بی بی نے خفگی سے بہاوش کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کروا لو میرا چیک اپ، لیکن سچ کہوں بی بی، مجھے تو یوں لگنے لگا ہے جیسے اب آپ کے بھائی کے پاس پہنچنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں مسکرائیں۔ اللہ کا نام لو زہرا، کیوں بچے کو پریشان کر رہی ہو؟ بھلی چنگی ہو، چیک اپ ہو جائے گا تو بس ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ خانم بی بی نے انہیں ثانیہ سے ٹوکا، لیکن انہوں نے جیسے نند کی بات سنی ہی نہ تھی۔ تیمور کی پڑھائی ختم ہو جائے تو آپ نے فوراً اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہے۔ اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ لوں اور مرنے سے پہلے اپنی ماں جائی سے مل لوں۔ شہر جا کر سب سے پہلے آپ کے ڈپریشن کا علاج کروانا پڑے گا۔ بلا وجہ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ تیمور ان پر بگڑا۔ خانم بی بی نے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ تمہاری بہن سے ملنے پر ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے زہرا، لیکن پھر بھی تمہارا تڑپنا دیکھ کر میں احساس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ 2 قبیلوں کی دشمنی نے تم دونوں بہنوں کے مقدر میں ہمیشہ جدائی لکھ دی۔ خانم رنجیدہ تھی۔ اوفو بی بی جان، آپ نے بھی ماں کی دوسری بات پکڑ لی، ذرا پہلے والی بات پر دھیان دینا۔ میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے والی بات۔ تیمور نے دونوں کا دھیان بٹانا چاہا۔ اس کے شرارتی انداز پر دونوں خواتین ہی مسکرا دیں۔ اپنے شہزادے کے لیے میں تو کوئی شہزادی ہی ڈھونڈوں گی۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے بھتیجے کو دیکھا۔ چیف سیکرٹری کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ نامی گرامی مہمان مدعو تھے۔ چیدہ چیدہ صحافیوں کو بھی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ واصف اور عنبر ایک ہی چینل سے منسلک تھے اور ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی۔ دونوں ہی آج اس تقریب کی کوریج کے لیے موجود تھے۔ جب قاسم علی خان کی آمد ہوئی تو عنبر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس عمر میں بھی یہ شخص کتنا ڈیشنگ ہے نا واصف، جوانی میں تو کیا ہی قیامت ڈھاتا ہوگا۔ دولت کی فراوانی ہو تو وجاہت کو زوال بھی دیر سے آتا ہے۔ واصف نے عجیب انداز میں اس کی بات سے اتفاق کیا۔ عنبر نے اسے پل بھر کے لیے گھورا، پھر دوبارہ قاسم علی خان کی طرف متوجہ ہوئی، جو اپنی نشست سے اٹھ کر اپنے علاقے کی ایک معزز خاتون سے سلام دعا کر رہے تھے۔ کتنے کلچرڈ اور ویل مینرڈ بھی ہیں، دیکھو تو صحیح زمین خان کی آمد پر انہیں کیسی تعظیم دی ہے اور کتنی متانت اور شائستگی سے ان سے مخاطب ہے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں۔ عنبر نے مزید تبصرہ کیا، ہاں یہ تو سچ ہے کہ دونوں کے قبائل ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ اب تو خیر عرصہ دراز سے دونوں قبیلوں میں خون ریزی نہیں ہوئی ہے۔ زرمین خان اپنے علاقے میں خانم بی بی کہلاتی ہیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کر رہی ہیں۔ تمہارے قاسم علی خان کو بھی اپنے ووٹ بینک کو قائم رکھنے کے لیے مجبوراً انہیں کے نقش قدم پر چلنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ لوگ بہت ظالم، جابر اور تندخو ہوتے ہیں۔ واصف نے مسکرا کر عنبر کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، اور وہ تمہارے قاسم علی خان کہنے پر بس اسے گھور کر ہی رہ گئی تھی۔ ناجیہ کی والدہ اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ عفان کی اجازت سے آفاف اور وریشا ان کی مزاج پرسی ہسپتال کرنے گئے تھے۔ ہسپتال میں ہی وریشا کو چند یونیورسٹی فیلو نظر آئی تھیں۔ یہ نک چڑی سینئر بھی کیا آنٹی کی عیادت کرنے آئی تھی؟ وریشا نے
حیرانی سے ناجیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے نہیں، یہ لوگ تیمور خان کی والدہ کا حال چال پوچھنے آئے تھے، وہ بھی اسی وارڈ میں ایڈمٹ ہیں، ان کا بھی ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے، نازیہ نے سادگی سے بتایا۔ وہ خیریت سے تو ہیں نا؟ وریشا نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں اب تو بہتر ہیں، صبح میں بھی مہرین کے ساتھ ان کا حال پوچھ کر آئی ہوں۔ نازیہ نے اپنی کزن کا نام لیا جو تیمور کی کورس میٹ تھی۔ آفاف، ہم بھی انہیں ایک نظر دیکھ لیں؟ وریشا نے لجاجت سے آفاف کو مخاطب کیا۔ ہرگز نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ آفاف نے اسے ڈپٹا تھا۔ پلیز آفاف، صرف ایک نظر۔ وریشا کا لہجہ مزید ملتجیانہ ہوا تو آفاف کا سر بھی مزید قطعیت کے ساتھ نفی میں ہلا تھا۔ نازیہ کے لیے اگر وریشا کا اصرار ناقابل فہم تھا تو آفاف کا رویہ بھی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اچھا تم نہ چلو میرے ساتھ، میں خود جا رہی ہوں، بس ایک نظر ہی تو دیکھنا ہے۔ نازیہ تم پلیز مجھے ان کا روم نمبر بتاؤ۔ وریشا نے نازیہ کو مخاطب کیا اور کمرہ نمبر جان کر فوراً باہر نکلی تھی۔ دانت پیستے ہوئے آفاف بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ مطلوبہ کمرے میں دستک دے کر دونوں اندر داخل ہوئیں تو سامنے ہی بیڈ پر تیمور کی والدہ نیم دراز تھیں۔ آفاف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس وقت ایک ملازمہ کے سوا ان کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ وریشا نے اپنا تعارف تیمور کے کلاس فیلو کی حیثیت سے کروایا تھا۔ انہوں نے بہت پرشفقت انداز میں مسکرا کر دونوں کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وریشا بے تابی سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آفاف اس کی ذہنی کیفیت سے آگاہ تھی، لیکن یہ جذباتیت ہرگز بھی سود مند نہ تھی۔ تیمور کی والدہ بھی قدرے چونکی تھی۔ صبح سے تیمور کے کلاس فیلوز ان سے ملنے آ رہے تھے، لیکن وہ سب رسمی عادت کرنے آئے تھے، لیکن یہ بچی ان کی صحت کے بارے میں کتنی فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس تشویش کا اظہار اس کے چہرے پر بھی ہو رہا تھا۔ بس بیٹا، تیمور تو روٹین چیک اپ کے لیے شہر لایا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد انجائنا کا اٹیک ہو گیا۔ اب تو خدا کا شکر ہے طبیعت خاصی بہتر ہے، اب دیکھو ڈاکٹرز کب ڈسچارج کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر مخاطب ہوئی تھی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ، مجھے پتہ ہے میری امو جان کی طرح آپ بھی اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہی برتتی ہوں گی۔ وریشا اپنائیت بھرے انداز میں ان سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا اپنا نام تو بتاؤ، تیمور آئے گا تو میں اسے بتا سکوں کہ دو پیاری سی بیٹیاں مجھ سے ملنے آئی تھیں اور ان کا نام یہ تھا۔ ان کے کہنے پر وریشا نے تھوک نکلا۔ آفاف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورا۔ اب بتائے اپنا نام۔ اسے جی ہی جی میں وریشا پر خوب تاؤ چڑھ رہا تھا۔ وریشا کچھ پل سوچ کر کوئی فرضی نام بتانے والی تھی، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ اسی وقت دستک دے کر کوئی اندر آیا تھا اور آنے والی دونوں شخصیات کو دیکھ کر آفاف اور وریشا کے ہاتھوں کے طوطے، مینا، چڑیا سب اڑ گئے۔ وہ تیمور تھا اور اس کے ساتھ عفان، جو ایسی قہربار نگاہوں سے ان دونوں کو گھور رہا تھا کہ اس کی نگاہوں کی تاب لانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ آؤ عفان بیٹا، کیسے ہو؟ زہرا بیگم نے مسکرا کر عفان کو مخاطب کیا۔ عفان نے بھی اپنے تیکھے تیوروں پر قابو پا کر ادب سے انہیں سلام کیا۔ بیٹا یہ تمہاری کلاس فیلوز میری عیادت کرنے آئی تھیں۔ اس بار تیمور کو مخاطب کیا۔ انہیں حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ کیسے کلاس فیلو تھے جو ایک دوسرے کو سلام تک کرنے کے روادار نہ تھے۔ ہم چلتے ہیں آنٹی، اپنا خیال رکھیے گا۔ وریشا جلدی سے اٹھی تھی۔ تیمور نے ایک سرسری نگاہ وریشا پر ڈال کر اس کے ساتھ کھڑی اس کام میں سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ وہی تھی جو اس روز تیمور کے دوستوں کے سامنے اپنی دشمنی کا تذکرہ کر کے پھنس گئی تھی، اور اب بھی اس کے چہرے کے تاثرات اس روز سے مختلف نہ تھے۔ بے تحاشا گھبرائی ہوئی پریشان شکل والی لڑکی کے سبھی چہرے سے نگاہیں ہٹانے میں تیمور کو خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ پل بھر میں وہ دونوں رخصت ہوئی تھیں۔ عفان گہری سانس اندر کھینچتا زہرا بیگم کے قریب آیا تھا۔ آپ کی بھانجی بہت جیدار ہے، آپ سے ملاقات کر ہی لی۔ عفان کے کہنے پر ان کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ یہ وریشا تھی، میری عائشہ کی بیٹی؟ زہرا بیگم کی آواز سرسر آئی۔ عفان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بتا تو دیتی، میں اسے ایک بار سینے سے تو لگا لیتی۔ وہ تڑپی تھی۔ آپ صحت یاب ہو کر گھر چلی جائیں، میں کسی بہانے سے اسے آپ سے دوبارہ ملوانے لے آؤں گا۔ عفان نے انہیں تسلی دی۔ نہیں بیٹا، اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ انہوں نے فوراً ہی منع کر دیا۔ چہرے پر آزردگی چھا گئی۔ تیمور اور عفان بھی خاموشی اور بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ بھائی بہت خفا ہوں گے وریشا؟ عفان کی متوقع ناراضی سے سہم رہی تھی۔ کیوں ہوگا تمہارا بھائی خفا؟ وہ بھی تو وہاں موجود تھا، زہرا خالہ کی عیادت کو ہی گیا تھا نا۔ حالانکہ اس کا تو ان سے کوئی قریبی رشتہ بھی نہیں، اور میری تو وہ سگی خالہ ہیں۔ وریشا کو عفان کی خفگی کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ ویسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا بھائی وہاں گیا کیوں، اور وہ بھی تیمور بھائی کے ہمراہ؟
خالہ نے عفان کو نام لے کر پکارا، یعنی وہ پہلے سے اسے جانتی ہیں۔ اب وہ قیاس کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ اپنی ناقص عقل پر اتنا زور مت دو، اور آئندہ بہادری کا کوئی کارنامہ سر انجام دینے سے پہلے مجھ سے اجازت نہ صحیح مشورہ ضرور مانگ لینا۔ عفان جانے کب وہاں آ نکلا۔ ایک پل کو تو وریشا بھی خفیف سی ہو کر چپ ہو گئی۔ تمہاری خالہ سے ملنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تیمور میرا بہت اچھا دوست ہے اور ہم دونوں ہی نسل و پرانی دشمنی سے نجات چاہتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں عائشہ چچی اور زہرا آنٹی کے درمیان برسوں کی پھیلی جدائی کی خلیج پاٹنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ میں دونوں کی اذیت سے واقف ہوں، لیکن تمہارے ظالم جابر بابا جان کے ہوتے ہوئے دونوں کی ملاقات کی ہمت ابھی تک نہ کر پایا ہوں۔ ہاں، میرے ذریعے دونوں فون پر ایک دوسرے کی آواز سن لیتی ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ تم دونوں اس راز سے آگاہ ہونے کے بعد کہیں آگے نشر نہیں کرو گی۔ وہ سیدھے اسپاٹ انداز میں دونوں سے مخاطب تھا۔ وریشا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر عفان ان کے بہادری کے کارنامے سے آگاہ ہو گیا تھا تو وہ بھی تیمور خان اور اس کی دوستی سے واقف ہو گئی تھی، اسی لیے تو موصوف نے گوشمالی کرتے ہوئے ہاتھ اتنا ہولا رکھا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اب دل میں محبت بھرے جذبات کے ساتھ اس کی قدر بھی بڑھ گئی تھی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا آفاف کہ تمہارا بھائی اتنا گریٹ ہوگا۔ اس نے امجان کے لیے اتنی ہمت کی ہے، اور امجان نے آج تک میرے سامنے چپ رہی ایک لفظ تک نہ نکالا، اور وہ اور خالہ ایک دوسرے سے ٹیلی فونک رابطے میں ہیں۔ عفان کے جانے کے بعد وہ آفاف سے مخاطب ہوئی۔ میں ایسے ہی تو نہیں کہتی کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں عفان بھائی جیسے بندے کا ساتھ ملا۔ آفاف مسکرائی تھی۔ وریشا بھی تردید کرنے کے بجائے مسکرا دی تھی۔ تیمور بھائی میرے فرسٹ کزن ہیں، میری سگی خالہ کے بیٹے۔ وریشا ناجیہ سے مخاطب تھی۔ اس روز زہرا خالہ سے ملنے کی اس کی تڑپ نے ناجیہ کو متجسس کر دیا تھا، اور اب وریشا اس کی اسی تجسس کی تسلی و تشفی کر رہی تھی۔ میری امو جان اور زہرا خالہ دونوں بہنوں کی پرورش ان کے تایا نے کی تھی۔ میرے نانا نانی کا انتقال تو ہماری ماؤں کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بہنوں میں محبت تو ایک فطری امر ہے، لیکن امو جان کو زہرا خالہ تو سمجھو یک جان دو قالب تھی۔ پھر امو جان کی شادی میرے بابا جان سے ہو گئی۔ خالہ میری امو سے 2 برس بڑی تھی، لیکن ان کا رشتہ تایا زاد بھائی سے طے تھا جو پڑھائی کی وجہ سے بیرون ملک تھے، سو ان کے تایا نے پہلے امو جان کی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد خالہ جان کے منگیتر نے اعلان کیا کہ وہ باہر شادی کر چکی ہیں اور ان کی طرف سے خالہ زاد ہیں۔ وہ بچپن کی منگنی کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ خالہ کی شادی جہاں مرضی چاہے کر دی جائے۔ خالہ کے تایا بیٹے کے اقدام پر سخت چراغ پا ہوئے۔ پھر انہی دنوں خالہ کے لیے جلال خان کا پرپوزل آیا۔ وہ بابا جان کے انتہائی مخالف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بابا کو پتہ چلا کہ سالی کا رشتہ کہاں سے آیا ہے تو وہ سخت طیش میں آ گئے۔ حالانکہ امو جان کے تایا اس رشتے پر اتنے سنجیدہ نہ تھے، لیکن بابا جان نے تایا سسر کے سامنے انتہائی غصے کا مظاہرہ کیا اور انہیں دھمکی دی کہ اس رشتے کی صورت میں ان کی بیوی کا میکے سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ داماد کی بد تہذیبی پر تایا بھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً خالہ جان کا رشتہ جلال خان سے طے کر دیا۔ امو جان کا رشتہ میکے سے ٹوٹا سو ٹوٹا۔ دونوں سگی بہنوں کے بیچ ہمیشہ کی جدائی در آئی۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنی امو جان کو اپنی بہن کی یاد میں تڑپتے دیکھا۔ کوئی اپنا مر جائے تو دل کو قرار آ جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں ہوتے ہوئے بہت پیارے کو مرا ہوا تصور کرنا کتنا اذیتناک ہے، اس کا اندازہ کوئی میری امو جان کو دیکھ کر لگا سکتا ہے۔ وریشا کی آواز رند گئی تھی۔ اوہ، تو یعنی اس طرح تیمور خان تمہارا اتنا قریبی رشتہ دار بھی ہوا اور تمہارے لیے یکسر اجنبی بھی؟ ناجیہ کو اب پورا قصہ سمجھ میں آیا تھا۔ ویسے اگر تمہارے عفان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو خاصی فلمی سچویشن بن سکتی تھی۔ حریف قبیلے، فرسٹ کزن، غسیلے بابا جان، اور ناجیہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ وریشا نے اس کے کندھے پر فائل رسید کی تھی۔ آفاف کے بھائی کے علاوہ دنیا کا ہر لڑکا میرا بھائی ہے، آئی سمجھ؟ زبان سے کہتی پھر بھی سمجھ جاتی، تشدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ناجیہ کراہی۔ آفاف اور وریشا ہنس پڑی۔ عفان بہت پیارا بچہ ہے بی بی، اور میری وریشا تو شہزادی لگتی ہے، دونوں کی جوڑی بہت جچے گی۔ زہرا خانم بی بی سے مخاطب تھی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اب کوئی شہزادی اپنے شہزادے کے لیے بھی ڈھونڈو۔ انہوں نے پاس بیٹھے تیمور کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھاوج کو مخاطب کیا۔ پہلے اپنے شہزادے سے تو پوچھ لیں، اس کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور طرح دار لڑکی پڑتی ہے، کہیں یہ ہمیں لڑکی ڈھونڈنے کی زحمت دیے بنا بالا ہی بالا کوئی لڑکی خود ہی منتخب کر لے۔ انہوں نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا۔ وہ محض مسکرا کر رہ دیا۔ ماں اور پھوپھی کو کیسے بتاتا کہ دل و دماغ پر واقعی صرف ایک ہی چہرہ چھایا ہوا ہے، من موہنی صورت والی عفان کی بہن۔ یونیورسٹی میں جب بھی اس سے سامنا ہوتا اس کی بوکھلاہٹ دیکھنے کے لائق ہوتی۔ شاید وہ بھی تیمور کی نگاہوں کی تپش سے آگاہ تھی۔ اس کا بے حد احترام کرنے کے باوجود تیمور اسے دیکھتے ہی بے خود سا ہو جاتا۔
مگر پھر جی جی میں خود کو ڈپٹتا۔ دل جس انوکھی لے پر دھڑکنے لگا تھا، اس کی خواہش کو پورا کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ کیا ہوا تیمور، چپ کیوں ہو گئے بیٹا؟ خانم بی بی اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اکلوتے بھتیجے میں ان کی جان تھی۔ برسوں پہلے جلال خان کی حادثاتی موت کے بعد نہ صرف جاگیر کا انتظام ان کے کندھوں پر آ گیا تھا، بیوہ بھاوج اور بھتیجے کو بھی انہوں نے ہی سنبھالا تھا۔ اب تیمور بھرپور جوان تھا، ماں اور پھوپھی کی آنکھوں کا تارا اور ان دونوں کے جینے کا سبب بھی۔ اگر دونوں میں سے کسی کو بھی اس کے دل میں ابھرنے والے جذبے کی خبر ہو جاتی تو وہ کتنا دکھی ہو جاتی۔ شہباز خان کی بھتیجی سے رشتہ جوڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن امر تھا۔ جب شہباز خان نے اپنی بیوی کو اس کی سگی بہن سے ملنے کی کبھی اجازت نہ دی تو وہ تیمور کا رشتہ اپنے بھتیجے سے کیوں ہونے دیں گے؟ عافیت اسی میں تھی کہ تیمور دل کی خواہش دل ہی میں دبی رہنے دیتا، اور وہ وہی کر رہا تھا۔ آپ دونوں مجھے سکون سے پڑھائی کر لینے دیں۔ آخر آپ کو میرے سحرے کے پھول کھلانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ ماں اور پھوپھی بنا جواب دیے مسکرا دی تھی، اور کچھ مہینوں بعد ہی پتہ چل گیا کہ ماں اس کی لڑکی کی شادی کے لیے اتنی تاولی کیوں ہو رہی تھی۔ اس کے وجدان نے اسے بتا دیا تھا کہ زندگی کی مہلت بس ختم ہی ہوا چاہتی ہے۔ ایک دن زہرا بیگم نے چپکے سے آنکھیں موند لی۔ غم کی شدت سے تیمور کے حواس سلب ہو گئے تھے۔ خانم بی بی بھتیجے کو سنبھالتے سنبھالتے خود بھی غم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ عائشہ بیگم کو مردہ بہن کا دیدار کرنے کے لیے بڑی حویلی آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ شہباز خان اب بھی پرکھوں کی دشمنی نبھا رہے تھے، قاسم خان بہاوج کے ساتھ آئے تھے۔ عائشہ بیگم تو بہن کی موت پر اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ قاسم خان نے خانم بی بی سے تعزیت کی تھی۔ خان، میں نے تو باپ دادا کے زمانوں کی دشمنی ختم کرنے کی اپنی سی بہت کوشش کر لی، آپ اتنے برسوں میں اپنے چھوٹے بھائی کو ہی نہ سمجھا پائے۔ انہوں نے دھیرے سے شکوہ قاسم خان کی سماعتوں میں انڈیلا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک بزدل مرد ثابت ہوا ہوں زرمین، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں اپنی بزدلی اور کم ہمتی میں خود کو مزید ملامت کرتا ہوں۔ ایک شکست خوردہ شخص کو مزید طعنے تو مت دو۔ قاسم خان کی آواز خانم بی بی سے بھی دھیمی تھی۔ دو موتیوں جیسے آنسو خانم بی بی کے گالوں پر لٹکے تھے۔ ایک مدت بعد اس شخص کے لبوں سے انہوں نے اپنا نام سنا تھا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ قاسم خان ان کی بیوہ بھاوج کے انتقال پر تعزیت کی رسم نبھانے آئے ہیں، کہ اس کو علم تھا کہ اس سمے وہ دونوں اپنے ذاتی تعلق کی بات کر رہے ہیں، اس بیتے وقت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ زہرا خانم بی بی نہیں بلکہ تذکرہ کر رہے تھے جب زہرا خانم بی بی نہیں بلکہ صرف زرمین خان تھی۔ وہ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے قبیلوں کی دو اولادیں جب اتفاق سے ایک ہی دستگاہ میں پہنچی تو اپنی روایتی دشمنی فراموش کر کے ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لے پر دھڑکنے لگے۔ زرمین خان جو قاسم خان کے لیے صرف زرمین تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا اور چاہ کر ٹوٹ بھی گئے تھے۔ ایک دوسرے کا ساتھ پانا دونوں کے مقدر میں ہی نہ تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ چاہت پر میرا تمہارا اختیار نہ تھا زرمین، لیکن اس چاہت کو رشتے کی ڈور میں پرونا میرے بس کی بات نہیں۔ خون کی ندیاں بہہ جاتی، پھر بھی تمہارا ساتھ ممکن نہ ہوتا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے آخری ایام میں شکستہ انداز میں زرمین کو باور کروا دیا تھا۔ وہ خود اس حقیقت سے باخبر تھی، لیکن قاسم خان کے لبوں سے یہ شکست ان کے کانوں کو بھلا نہ لگا تھا۔ میں جانتی تھی قاسم کے ہمارے ملاپ کے بیچ خون کا سمندر حائل ہے۔ میں خود تمہیں یہ سمندر پار کرنے کی اجازت نہ دیتی، لیکن جدائی کا یہ اذن مجھے تمہاری زبان سے سننا گوارا نہ تھا۔ اب تو میرے پاس بھی اجنبی بن کر جدا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ زندگی کا سفر جاری ساری رہا۔ قاسم خان نے باپ کے دباؤ میں آ کر اپنے سے 8 برس بڑی خاتون سے شادی کر لی۔ اللہ نے ایک کے بعد دیگر 2 اولادوں سے نوازا۔ عفان اور پھر عفاف دونوں ان کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ اہلیہ کبھی قاسم خان کے دل پر راج تو نہ کر پائی، لیکن انہوں نے بیوی کو اس کا جائز حق اور مقام ضرور دیا تھا۔ لیکن ان کی بیوی کی زندگی ہی مختصر سی تھی۔ عفاف 4 برس کی تھی جب فردوس زچگی کے دوران زندگی کی بازی ہار گئی۔ ماں باپ پہلے ہی دنیا سے سدھار کے دوسری شادی کے لیے زور دینے والا کوئی نہ بچا تھا۔ بچوں کی پرورش ایک خصلت بھاوج کے حصے میں آئی۔ عائشہ بیگم جو ان کے چھوٹے بھائی شہباز خان کی بیوی تھی، تنخو شوہر کے ساتھ انہوں نے بہت صبر کے ساتھ گزارا کیا۔ ورشا کے بعد کسی طبی پیچیدگی کی وجہ سے وہ دوبارہ ماں نہ بن سکی۔ شہباز خان اولاد نرینہ کے لیے دوسری شادی کے خواہشمند تھے۔ یہاں اس بار قاسم خان نے بڑے بھائیوں والا روب استعمال کیا۔
عائشہ پر کوئی سوتن ہرگز نہیں آئے گی، بیٹی کی خواہش کو جواز مت بناؤ۔ میرا عفان آج سے تمہارا بیٹا ہے، داماد سمجھو بھتیجا یا بیٹا، جو رشتہ مناسب لگے جوڑ لو۔ اگر بیٹے پر ہی یہ اصرار ہے تو میں اسٹامپ پیپر پر لکھ دیتا ہوں کہ عفان سے اب میرا کوئی تعلق واسطہ نہ ہوگا، میں اسے بخوشی تمہیں سونپتا ہوں۔ انہوں نے بھائی کے آگے آپشن رکھ دیا۔ شہباز خان شرمندہ ہو گئے۔ دوسری شادی نہیں کروں گا بھائی، بس آج سے یہ طے ہوا، وریشہ آپ کی بیٹی اور عفان میرا بیٹا۔ وہ فیصلے پر پہنچ گئے تھے، یہی صائب ترین فیصلہ تھا۔ یوں وریشہ اور عفان کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا۔ قاسم علی خان کی زندگی اب پچھتاووں کی زد میں تھی۔ محبت نہ ملنے کی کسک نے تو خیر ساری عمر ساتھ دینا تھا، لیکن زرمینے کی سونی زندگی کا مجرم بھی وہ خود کو ہی ٹھہراتے۔ زرمینے راہ وفا کی ثابت قدم مسافر ٹھہری تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی سے شادی نام کا ورق ہی پھاڑ ڈالا تھا۔ خاندان برادری میں ان کے جوڑ کا کوئی تھا ہی نہیں۔ خاندان سے بائی شادی کی صورت میں ان کے حصے کی جائیداد غیروں کے پاس چلی جاتی۔ باپ نے بھی ان کے ساتھ یہ نیکی ضرور کی کہ خاندان میں بے جوڑ بندھن باندھنے پر مجبور نہ کیا۔ باپ کے مرنے کے بعد اکلوتے بھائی جلال خان نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا کہ وہ شادی پر حامی تو بنے۔ وہ خاندان سے باہر بھی ان کی شادی پر تیار تھے، لیکن زرمینے کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ اکلوتے بھتیجے کو ہی اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ جلال خان کے ایکسیڈنٹ میں موت کے بعد جاگیر کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر آ گئی۔ وہ نازک اندام زرمینے خانم بی بی کہلائی جانے لگی۔ اب ان کی شخصیت کے وقار اور تمکنت کے سامنے اچھوں کا ٹھہرنا مشکل تھا۔ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ وہ اپنے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ ان کے دل پر اب بھی کسی کا راج تھا۔ اس کا علم راج کرنے والے کے سوا کسی کو نہ تھا۔ اب بھی کسی سرکاری تقریب میں اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندوں کی حیثیت سے دونوں کا آمنا سامنا ہوتا، رسمی الیک سلیک بھی ہوتی، پھر دونوں ہی اپنی کسک دل میں دبائے ایک چٹتی ہوئی الوداعی نگاہ ایک دوسرے پر ڈال کر اپنی اپنی راہ چل پڑتے۔ یہ نارسائی ساری عمر کا مقدر تھی۔ زرمینے کو کب علم تھا کہ ان کا بھتیجا بھی اسی راہ گزر کو منتخب کر بیٹھا ہے۔ وہ قاسم علی خان کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اس لڑکی سے کبھی ہم کلام تک نہ ہوا تھا۔ اس کے سبھی چہرے پر نگاہ پڑتے ہی تیمور کا دل انوکھی لے پر دھڑکنے لگتا۔ یونیورسٹی میں دونوں کا بہت بار آمنا سامنا ہوتا۔ تیمور کو دیکھ کر عفاف کے چہرے پر حیا کی لالی جھلکنے لگتی۔ وہ صاف بتا دیتی ہے کہ محبت کی راہ گزر پر وہ تنہا نہیں ہے۔ یہ اپنی دست کی انوکھی محبت تھی جس کے اظہار اور اقرار کے لیے زبان تک کا سہارا نہیں لیا گیا تھا۔ وریشہ سب سے پہلے اس محبت کا سراغ پا چکی تھی۔ وہ اور عفاف ویسے بھی یکجان دو قالب تھی، دونوں ایک دوسرے سے کچھ چھپانا چاہتی بھی تو اس پر قادر نہ تھی۔ زہرا بیگم کی وفات کے بعد وریشہ عفان کی موجودگی میں تیمور کا حال احوال دریافت کر لیتی۔ تیمور کی طرح عفان بھی اس قبائلی دشمن سے حد درجہ بیزار تھا۔ یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں میں ہی جب دونوں کو ایک دوسرے کے مزاج کا اندازہ ہو گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں ہی اپنے قبیلوں کے درمیان کھڑی نفرت کی دیوار گرانا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ایسا ہونا فی الوقت ناممکن ہے۔ عفان تو اب تک اس دوستی کی بابت اپنے باپ اور چچا کو بھی نہ بتا پایا تھا۔ اگر چچا کو بھی علم ہو جاتا کہ وہ ان کی بیوی کی بچھڑی بہن سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کروا چکا ہے تو وہ اس گستاخی پر عفان کو کم از کم شوٹ اور زیادہ سے زیادہ جانے کیا کر ڈالتے۔ ہاں، تیمور نے اپنی پھپھی سے کچھ نہ چھپایا تھا، نہ ہی انہیں اس دوستی پر کوئی اعتراض تھا۔ عفان اور تیمور اس کوشش میں تھے کہ عائشہ اور زہرا کی ملاقات کروا دی جائے، لیکن تقدیر کو یہ منظور نہ ہوا۔ زہرا اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ تیمور ماں کے مرنے کے بعد بکھر کر رہ گیا تھا۔ جب اس سے رفتہ رفتہ خود کو سنبھالا تو وریشہ کی زبانیں یہ خبر اعصاب پر بم بن کر گری کہ عفاف کا عنقریب رشتہ طے ہونے والا ہے۔ قاسم علی خان کے چچا زاد بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے عفاف کا ہاتھ مانگا تھا اور قاسم علی خان سنجیدگی سے اس رشتے پر غور و خوض کر رہے ہیں۔ شہباز خان بھی اس رشتے کی پرزور حامی تھے۔ اگر عفاف کی شادی ہو گئی تیمور بھائی تو میرا یونیورسٹی آنا بھی مشکل ہی ہوگا، کیونکہ عفان تو خود لاسٹ سیمسٹر ہے اور بابا جان مجھے اکیلی کو بس یہاں آنے کی اجازت نہ دیں گے۔ پھر تو آپ سے ملاقات بھی قصہ پاری نہ بن جائے گا۔ وریشہ تیمور سے مخاطب تھی۔ عفان ابھی کسی سلسلے سے اٹھ کر گیا تھا، عفاف بھی یہاں موجود نہ تھی۔ وریشہ موقع غنیمت جان کر اس نے تیمور کو یہ اطلاع بتائی تھی اور یہ خبر سن کر تیمور کے چہرے پر جو اضطراب چھایا تھا وہ وریشہ کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو پایا۔ کیا ہوا تیمور بھائی، آر یو اوکے؟ وریشہ نے تجاہل عارفانہ برتا۔ تیمور نے گہری سانس اندر کھینچی۔ پتہ نہیں یہ بات کرنی مناسب بھی ہے یا نہیں، کم از کم عفان کے سامنے میں یہ بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تم بتاؤ وریشہ، اگر بی بی جان عفاف کے لیے میرا رشتہ لے کر تمہاری حویلی آئے تو تمہارے والد اور چچا کا رد عمل کیا ہوگا؟
کیا اس بارے میں سوچنا بھی گوارا نہ کریں گے؟ وہ وہ بہت آس سے پوچھ رہا تھا۔ آقا جان میرے بابا سے مختلف ہے، میں ان کے بارے میں حتمی بات نہیں کر سکتی، لیکن میرے بابا ان کا تو نہ پوچھے تیمور بھائی۔ وریشا نے چشم تصور سے شہباز خان کو بندوق سیدھی کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ اسے اس تصور سے ہی جھرجھری آنے لگی۔ تیمور کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی تو مسئلہ ہے وریشا، دو خاندانوں کی دشمنی تو پھر بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن قبیلوں کی نسلوں پرانی دشمنی کیسے ختم ہو، کوئی سبیل بر نظر نہیں آتی۔ وہ بے بسی سے بولا تھا، اور اس بے بسی کے اس احساس پر وریشا کا جی بھی کٹ کر رہ گیا۔ اس سے بیوقوفی یہ ہوئی کہ آفاق کو منورن ساری باتیں بتا دی۔ آفاق نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا آفاق، کچھ تو بولو۔ وریشا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہوئی۔ بولنے کے لیے کیا بچا ہے وریشا؟ وہ بہت ہی حساسیت سے مسکرائی۔ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ آفاق تیمور بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، تمہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ جھٹلایا، لیکن میں بھی جانتی تھی کہ ایسا ہی ہے، لیکن کاش آج تم مجھے اس کی باتیں نہ بتاتی، میں خود کو بھی یہ کہہ کر جھٹلاتی رہتی کہ یہ سب میرے وہم کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اب میں کیا کروں گی وریشا؟ اس کی چاہت کا پتہ چلنے کے بعد میں کسی اور کی زندگی میں کیسے شامل ہو پاؤں گی؟ میں تو جذبوں میں بھی ایمانداری کی قائل ہوں۔ آفاق بے بسی سے لب کاٹنے لگی تھی۔ جان سے پیاری سہیلی کے لیے وریشا کا جی بری طرح بھر آیا۔ کس زمانے میں کس دور کی محبت کر بیٹھی تھی آفاق۔ ان کے بیچ قول و قرار، عہد و پیمان کچھ بھی تو نہ ہوا تھا۔ اس کے باوجود دونوں پر ہی چاہت کا رنگ کس قدر گہرا چڑھا تھا۔ وہاں تیمور کا حال اس سے مختلف نہ تھا، اور یہاں آفاق بھی لوٹی پوٹی سی تھی۔ کیا کمی ہے تیمور بھائی میں؟ کاش ہمارے بڑے اپنے دشمنی اور عصبیت کی اینک اتار کر اس معاملے کو دیکھ پاتے۔ وریشا نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایسی انہونی خواہشیں کیوں کرتی ہو وریشا؟ آفاق اداسی سے مسکرائی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے عفان نے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ تیمور خان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ شکل سے ہی کتنا اکھڑ اور کھڑوس لگتا ہے رستم خان۔ آقا جان اور بابا جان کو آفاق کے لیے کوئی بہتر شخص نہیں مل سکتا؟ آفاق، وریشا اور عفان چھٹیوں پر گھر آئے ہوئے تھے، اور وریشا ماں کا سر کھا رہی تھی۔ رستم پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، اور پھر آفاق سے عمر میں 2-4 برس ہی بڑا ہے۔ یہ کوئی بے جوڑ بندھن تو نہیں؟ ورنہ اپنے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بچیاں یا تو ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی زندگی کے دن پورے کر رہی ہیں، یا پھر اپنی عمر سے دگنی تگنی عمر کے مردوں کی بیویاں بن کر رخصت ہوئی ہیں۔ اس لحاظ سے تو رستم کے رشتے میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں، مزاج کا تیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ شادی کے بعد ہماری آفاق کے حق میں محبت کرنے والا شوہر ثابت ہو۔ عائشہ بیگم رسانیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ لیکن امو جان، وریشا نے کچھ کہنا چاہا۔ اس کے ذہن کے پردے پر محبت کرنے والے نام خوش شخص کی شبیہ لہرائی تھی، لیکن وہ چاہنے کے باوجود ماں کو کچھ بتانے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ اچھا، اب خاموش ہو جاؤ۔ رستم کے بارے میں تمہارے خیالات آفاق کے کانوں میں نہ پڑ جائیں، خام خواہ اس کا جی برا ہوگا۔ عائشہ نے بیٹی کو سمجھایا۔ اس نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرمین ششدر سی بیٹھی تھی۔ تیمور کی ڈائری ان کی گود میں تھی۔ کئی دنوں سے انہیں تیمور بہت الجھا اور مضطرب لگ رہا تھا۔ انہوں نے بہت بار خریدا، مگر وہ ہر بار ٹال گیا۔ آج بادل نخواستہ انہیں اس کی ڈائری پڑھنے کی غیر اخلاقی حرکت کرنا ہی پڑی تھی، اور اس کا حال دل پڑھ کر حیرت اور صدمے سے ان کا برا حال ہو گیا۔ ان کے بھتیجے نے بھی انہی جیسا نصیب پایا تھا۔ وہ قاسم علی خان کی بیٹی پر دل ہار گیا تھا، لیکن اسے اپنے نصیب کا حصہ بنانے پر قادر نہ تھا۔ کاش وہ اپنے جان سے پیارے بھتیجے کے لیے کچھ کر پاتی۔ بک ریک میں کتابوں کے نیچے ڈائری رکھتے ہوئے ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن ماضی کی طرح بے بسی اب بھی ان کے مقدر کا حصہ تھی۔ بی بی جان، آپ یہاں؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اسی پل تیمور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی طرف پشت تھی۔ فوراً ہی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے پلٹی تھی۔ خیر تو ہے؟ کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ وہ بدقت مسکرائی۔ دراصل یہ کہنا تھا کہ ملازماؤں سے کہہ کر مہمان خانے کی اچھی سی صفائی کروا لیں۔ شام تک میرے کچھ دوست پہنچ رہے ہیں، 2-3 روز ٹھہریں گے۔ کل شکار کا پروگرام ہے، تیمور نے انہیں آگاہ کیا تھا۔ اچھی بات ہے، میں زینت سے کہہ دیتی ہوں، وہ سارا انتظام دیکھ لے گی۔ ان کے کہنے پر تیمور نے مطمئن ہو کر گردن ہلا دی۔ قاسم علی خان کی حویلی میں سناٹے کا عالم تھا۔ واقعہ ہی ایسا رونما ہو گیا تھا۔ عفان کی بندوق سے نکلی گولی سے دشمنوں کا ایک بندہ مارا گیا تھا۔ عفان باپ اور چچا کے سامنے قسمیں کھا رہا تھا کہ ایسا نادانستگی میں ہوا۔ وہ بھی شکار پر نکلا تھا اور کسی پرندے کو نشانہ بنا رہا تھا کہ تیمور خان کا دوست اس کے نشانے پر آ گیا۔ وہ تو کسی کو قتل کرنے کے متعلق سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جانتے ہیں بابا، جانتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو وہ کیوں مانیں گے؟
پچھلے ہی ہفتے شیر خان والے واقعے کو لے کر کیسی گرما گرمی ہوئی تھی. ہمارے بندوں نے ان لوگوں کو جو دھمکیاں دی تھیں اسے پورا علاقہ واقف ہے. پھر مہمان کا قتل، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. شہباز خان پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہے تھے. قاسم علی خان بھی بیٹے کو خشمگین نگاہوں سے گھور رہے تھے. تیمور خان تو فوراً ہی اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی لے کر شہر روانہ ہو گیا ہے. شکر ہے بات میڈیا میں ابھی تک نہیں آئی، لیکن وہ لوگ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. اپنے مہمان کے خون کا تاوان تو ضرور مانگیں گے. شہباز خان کو طرح طرح کے خدشے ستا رہے تھے اور ان کے خدشات بالکل درست ثابت ہوئے. جرگہ بیٹھا تو تیمور خان نے دوست کے خون کے بدلے میں ان کی بہن کا ہاتھ مانگا تھا. مطالبہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. آفاف قسمت کے اس ہیر پھیر پر یقین تھی. تیمور خان آفاف کی اولین چاہت تھا، لیکن اس انداز میں اس کی زندگی کا حصہ بننا اس کی انا کو گوارا نہ تھا. لیکن رخصتی کے وقت تیمور خان کے ساتھ آئی خانم بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. میں اپنے علاقے سے ورنی کی رسم کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں. میں آفاف کو پوری عزت و احترام سے رخصت کروا کر لے کر جا رہی ہوں اور دونوں خاندانوں کے بیچ جڑنے والے اس رشتے کے بعد ہماری طرف سے ہر طرح کی دشمنی کا سلسلہ ختم ہے. ہم اپنی نئی نسل کو ان دشمنیوں کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتے. خانم بی بی کے واشگاف اعلان کے بعد علاقے کے لوگوں نے سکھ کا سانس دیا تھا. اجلا روسی میں آفاف کی کلائیوں میں طلائی کنگن پہناتے ہوئے تیمور نے محبت کے اظہار سے پہلے معذرت کرنا ضروری خیال کیا تھا. تمہیں اس انداز سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا مجھے گوارا نہ تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا. یہ آئیڈیا شہریار کا تھا. تمہاری محبت میں عفان کو بھی یہ آئیڈیا تسلیم کرنا پڑا. تیمور نے اپنے جگری دوست کا نام لیا تھا. حیرت کے مارے آفاف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. شہریار ہی تو تیمور کا مقتول دوست تھا، یونیورسٹی کی ڈرامٹک سوسائٹی کا سب سے سرگرم رکن. شہریار تو نکلی داڑھی مجھے لگا کر میرا ولیمہ بھی اٹینڈ کرنے آنا چاہ رہا تھا. بہت مشکل سے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اسے روکا ہے. تیمور نے شگفتگی سے مسکراتے ہوئے بتایا تھا. بات خراب ہے آپ. کئی لمحوں سے گھورنے کے بعد آفاف یہی کہہ پائی تھی. اب تو جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں. وہ مسکرائے اور اس بار آفاف اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہ پائی تھی. وہ بے ساختہ نگاہیں جھکا گئی. تیمور ہنس پڑا تھا. خانم بی بی نے بہت دھوم دھام سے بھتیجے کا ولیمہ منعقد کیا تھا. دلہن کے گھر والے آئے تو انہیں بھی بھرپور عزت و احترام سے نوازا گیا. دوران تقریب قاسم خان کو الگ گوشے میں بیٹھا دیکھ کر وہ ان کے قریب آئی تھیں. یہ اداسی آپ کے چہرے پر جشن نہیں رہی خان. آپ کی بیٹی کو آپ سے بڑھ کر چاہوں گی، یہ یقین رکھیے گا. انہوں نے مسکرا کر قاسم خان کو مخاطب کیا. قاسم خان بس انہیں دیکھ کر رہ گئے. ویسے یہ بات ماننے کی ہے، ہم سے جیدار ہمارے بچے نکلے. کس خوبی سے انہوں نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا. کاش اپنے وقتوں میں ایسی عقل آپ بھی لڑا لیتے. برسوں پرانی بے تکلفی اور اپنائیت سے یہ شکوہ ان کے لبوں سے پھسلا تھا. زمین کے انداز پر قاسم خان کے لبوں پر بھی تبسم بکھر گیا. ڈرامے میں بہت جھول تھے زرمین. وہ تو تم اور میں بخوشی بچوں کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے تو ان کا پلان پایا تکمیل کو پہنچا. مجھے شہباز کی طرف سے خدشہ تھا، اگر اسے شک بھی ہو جاتا تو بہت برا ہوتا. اب تو ڈر ڈر کر جینا چھوڑ دے قاسم. اور رہی بات آپ کے بھائی کی، تو جو لوگ ہر وقت عیش کو سر پر سوار رکھتے ہیں وہ عقل کا استعمال کم ہی کرتے ہیں. کم از کم میں کسی خدشے میں گرفتار نہ تھی. وہ طمانینت سے مسکرائی تھی. تم واقعی بہت جرأت مند ہو زرمین. وہ اعتراف کیے بنا نہ رہ پائے. تھکی ہوئی مسکراہٹ زرمینے کے لبوں پر بکھر گئی. میں اب خانم بی بی کے نام سے پکاری جاتی ہوں. قاسم خان، امید ہے آئندہ آپ بھی مجھے اسی نام سے پکاریں گے. یک لخت ہی اپنائیت کا لبادہ سمیٹ کر انہوں نے اجنبیت کی چادر اوڑھ لی تھی. قاسم خان بدقت مسکرائے. خانم بی بی آگے بڑھ گئی تھی. وریشا کی توقع کے عین مطابق شہباز خان نے اسے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا تھا. آفاف کی رخصتی اور عفان کے یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ وریشا کو اکیلے یونیورسٹی بھیجنے کے حق میں نہ تھے. یہ سخت ناانصافی ہے اماں جان. میری اتنے عرصے کی محنت اکارت جائے گی. اب تو اتنا تھوڑا سا عرصہ باقی رہ گیا. پلیز مجھے بابا جان سے اجازت دلوا دیں. وہ ماں کے سر ہو رہی تھی. قاسم علی خان بھی کسی کام کے سلسلے میں بیرون ملک تھے، ورنہ وہ انہی کی حمایت حاصل کرتی. تمہارے بابا کہتے ہیں جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب سکون سے گھر بیٹھو. عائشہ نے شوہر کا پیغام پہنچا دیا. کیا مطلب جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا؟ کم از کم ڈگری تو ہاتھ میں آنے دیتے. سخت ڈکٹیٹر ہیں بابا جان. وہ روحان سی ہو رہی تھی. چچی جان کے سر کیوں ہو رہی ہو؟ جانتی بھی ہو یہ چچا جان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی. عفان بھی ادھر آ نکلا. یہی بات تو اس کی عقل میں سماتی نہیں. تم ہی سمجھاؤ عفان اسے. وہ وریشا کی تکرار سے زچ ہو کر آخر اٹھ کر چلی گئی.
آپ کیا سمجھائیں گے؟ مجھے اپنی بہن کا معاملہ تھا تو میں یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوانے کے لیے آقا جان اور بابا جان کے سامنے بھی بول پڑے۔ میرے لیے آپ کیوں سٹینڈ نہیں لیتے؟ میرے لیے آپ کیوں سٹینڈ لینے لگے؟ شکوہ اس کی زبان سے پھسل گیا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ میری بہن صرف پڑھنے کی خاطر یونیورسٹی جوائن کرنا چاہتی تھی اور تم تو شاید میری سرگیوں گرمیوں پر نظر رکھنے کی خاطر وہاں گئی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ وہاں کسی بھی لڑکی سے افیئر چلا کر تمہارے شک کو یقین میں بدل دوں، لیکن میری فطری شرافت آڑے آئی، اور اب جب کہ میں یونیورسٹی چھوڑ چکا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ تمہارا وہاں جانے کا کوئی مقصد بچا ہے۔ وہ بھرپور سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ وریشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کتنی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ مذاق میں کی گئی بات کو نہ صرف وہ سن لے گا بلکہ اتنے عرصے تک یاد بھی رکھے گا، یہ وریشا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تو اس وجہ سے موصوف اتنے عرصے سے اینٹھے اینٹھے سے تھے، اور وریشا سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جاتی تھی کہ آخر وہ اتنا سنجیدہ اور ریزرو کیوں ہو گیا ہے۔ میرے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہ تھا، اور ویسے بھی میں اور عفاف آپس میں ایسے ہی بے سروپا باتیں کرتے رہتے تھے۔ آپ میری بات سے ہرٹ ہوئے تو سوری، لیکن چھپ کر کسی کی باتیں سننا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ معذرت کے ساتھ ہی وہ یہ جتائے بنا نہ رہ پائی۔ بہت لاجواب انداز ہے معذرت کا، اپنا سوری اپنے پاس ہی رکھو۔ عفان بھننا کر وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ وریشا اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ میرے بھائی کی ناراضی بالکل بجا ہے، تمہیں تو ڈھنگ سے انہیں منانا بھی نہ آیا۔ عفاف نے تعصب سے وریشا کو دیکھا۔ آج تیمور اسے میکے والوں سے ملوانے لایا تھا۔ امو جان تیمور کی خاطر مدارت میں لگی تھی جب وریشا اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی اور روحانسے انداز میں عفان کی خفگی سے اسے آگاہ کر رہی تھی۔ پھر کیسے مناؤ تمہارے بھائی کو؟ وہ تو اس دن کے بعد سے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ اتنی سی بات پر اتنی ناراضی؟ کیا اسے میرے دل کی خبر نہیں؟ وہ تو ہمیشہ ہی سے میرے دل کی ہر دھڑکن میں بستا ہے۔ وریشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بس ایسا ہی اظہار میرے بھائی کے سامنے کر لو، فوراً مان جائیں گے۔ عفاف نے پیار سے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ تم شادی کے بعد بے شرم ہو گئی ہو۔ میں نہیں، کوئی باعزت طریقہ بتاؤ۔ وریشا کے کہنے پر عفاف کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مذاق اڑانے کے لیے نہیں بلایا تھا تمہیں؟ اسے سخت تاؤ چڑھا۔ اوکے اوکے، ناراض مت ہو۔ عفاف نے ہنسی پر قابو پایا۔ ویسے سنا ہے شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے، یہ منگیتر پلس محبوب کے دل کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے اور اسے کیسے منایا جا سکتا ہے، اس کا تو مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ تجربہ تو مجھے شوہر کو منانے کا بھی نہیں۔ تیمور تو مجھ سے خفا ہونے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ عفاف اترائی تھی۔ زیادہ شیخیاں مارنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کرے تیمور بھائی آج شام تک ہی تم سے کسی بات پر خفا ہو جائے، پھر پوچھوں گی تم سے۔ وریشا نے کلس کر بد دعا دے ڈالی، اور اس کے انداز پر عفاف کی پھر ہنسی چھوٹ گئی تھی، لیکن جاتے سمے اس نے چپکے سے بھائی سے سہیلی کی سفارش ضرور کی تھی۔ اب میری سہیلی کو مت ستائیں بھائی، بلا وجہ کی ناراضی چھوڑیں۔ آپ اس بیچاری کی پریشانی کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ زندگی میں پہلی بار تو اس بیچاری کو پریشان کر پایا ہوں، تھوڑا سا تو مزہ لینے دو۔ عفان مسکرایا تھا۔ عفاف بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ چچی جان، یہ آپ لوگوں نے کون سا کوک رکھ لیا؟ کھانے میں بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ عفان نے چلنے والوں کے بعد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ رحمت آج کل چھٹی پر ہے بیٹا، اپنی جگہ اپنے بھتیجے کو بھیجا ہے، لیکن واقعی بالکل ڈھنگ کا نہیں پکا رہا۔ آج رحمت سے ہی رابطہ کر کے پوچھوں گی کہ واپس آ رہا ہے یا ہم کوئی اور انتظام کریں۔ عائشہ نے جواب دیا۔ وریشا اس وقت تو خاموشی سے چاولوں کی پلیٹ میں چمچہ گھماتی رہی، لیکن عفان کے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھنے کے بعد اس نے ماں کو مخاطب کیا۔ آج رات کا کھانا میں خود بناؤں گی، مینیو بھی خود ہی ڈیسائیڈ کروں گی۔ اچھی بات ہے، تمہیں خود بھی یہ خیال آیا۔ گھر میں جتنے مرضی ملازم ہو، کچن کا کام عورت کو ہی سچتا ہے۔ مجھے گھٹنوں کے درد نے عاجز نہ کیا ہوتا تو ان باورچیوں کے ہاتھ کے رنگ برنگے کھانے کیوں کھانے پڑتے۔ آج سے کچن کا چارج تم ہی سنبھالو۔ عائشہ خوش ہو گئی تھی۔ اس نے فی الوقت ماں کی خوشی کو غارت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ صرف آج ہی کچن کو رونق بخشنا چاہتی تھی۔ کل تو ویسے بھی عفان نے شہر چلے جانا تھا، آج وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے پرتکلف کھانا تیار کرنا چاہتی تھی۔ عفاف کے برعکس وہ کوکنگ میں بالکل اناڑی تھی، اور آج بھی اسے عفاف کی مدد درکار تھی۔ اس نے فوراً عفاف کو میسج کیا۔ آج کوشش کر رہی ہوں کہ معدے کے راستے ہی تمہارے کھڑوس بھائی کے دل میں جگہ بنا لوں۔ فوراً مجھے چکن جنجر کی ریسیپی سینڈ کرو۔ تمہارے ہاتھ کی بنی یہ ڈش تمہارا بھائی بہت شوق سے کھاتا تھا۔ ساتھ مشورہ دو کہ میٹھے میں کیا بناؤں۔ عفاف کو میسج بھیجنے کے چند لمحے بعد ہی موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ وریشا نے موبائل اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ یہ میسج عفان کی طرف سے تھا۔ تم چکن کی بجائے مٹن یا بیف میں کچھ ٹرائی کیوں نہیں کرتی؟ چکن کھا کر ویسے بھی میرا جی اوب گیا ہے۔ سویٹ ڈش میں گاجر کا حلوہ بنا لینا۔ او مائی گاڈ! وریشا نے بوکھلا کر کچھ لمحوں پہلے کیے جانے والا میسج چیک کیا تھا۔ وہ کس فحش غلطی کی مرتکب ہو گئی تھی؟ جلدی میں عفاف کے بجائے میسج عفان کو سینڈ کر دیا۔ بیڑا غرق ہو تم دونوں بہن بھائیوں کا، آخر کس نے تمہارے اتنے ملتے جلتے نام رکھے تھے؟
خفت سے اس کا برا حال تھا، اب کچن میں جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ تو رات کے کھانے پر بھی غیر حاضر ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن امو جان نے ملازمہ بھیج کر اسے بلوا لیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ عفان بہت سنجیدگی سے ڈونگوں کے ڈھکن اٹھا کر چیک کر رہا تھا۔ مجھے لگا آج ڈنر میں چکن جنجر ملے گا، اس نے خود کلامی سی کی۔ بیٹا تم کہہ دیتے میں وہ ہی بنوا لیتی۔ عائشہ کو اس کے من پسند ڈش نہ بنوانے پر افسوس سا ہوا۔ ویسے تو صاحبزادی نے اعلان کیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ بنائیں گی، لیکن شام سے کمرے میں بند تھی، اب ہی نکلی ہیں باہر۔ ورشا پر خفگی بھری نگاہ ڈال کر انہوں نے کہا۔ ورشا سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ ماں کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ عفان نے بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ چاچا جان کب تک آئیں گے؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے عائشہ کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں بیٹا، صبح سے ڈیرے پر ہی ہیں، کوئی مسئلہ نمٹانا تھا، ہو سکتا ہے رات بھی وہی قیام کریں۔ عائشہ بیگم نے جواب دیا۔ عفان نے ہنکارا بھرا تھا۔ ورشا تمہیں زحمت نہ ہو تو کافی بنا کر اسٹڈی میں دے جاؤ۔ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا تھا۔ کافی تو ورشا ضرور بنا دے گی، لیکن بیٹا تم نے ٹھیک سے کھایا ہی نہیں۔ دو چار نوالے لے کر کھا کر ہی اٹھ گئے۔ اگر ورشا چکن جنجر بنائے گی تو میں ڈٹ کر کھاؤں گا، وعدہ رہا۔ وہ ورشا پر متبسم نگاہیں ڈال کر بولا۔ ماں کی موجودگی میں وہ عفان پر تیکھی نگاہ ہی ڈال سکی تھی۔ اپنی طرف سے نہایت بدمزہ کافی بنا کر وہ اسٹڈی میں آئی تھی۔ وہ راکنگ چیئر پر نہایت فرصت سے جھولتا ہوا اسی کا منتظر تھا۔ صرف ایک مگ کافی اپنے لیے بھی لے آتی، اس نے نہایت دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا۔ مجھے طلب نہیں، اس نے اسپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، دونوں شیئر کر لیں گے، وہ اطمینان سے بولا، پھر مگ ہونٹوں سے لگا کر گھونٹ بھرا تھا۔ اگر دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے تو یقین کرو کافی کا ایک گھونٹ پی کر ہی یہ راستہ بلاک ہو گیا ہے۔ اس نے مگ ایک طرف رکھ دیا۔ ورشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر غلطی سے ایک میسج آپ کو چلا ہی گیا تو آخر آپ مجھے کب تک اور کتنا ذلیل کریں گے؟ اس کی برداشت جواب دے گی، اور ان نین کٹوروں کو بھرتا دے کر عفان کو بھی اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا۔ میرے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں آخر ان ٹیڑھے میڑھے راستوں کا انتخاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرے دل کی ہر دھڑکن میں بستی ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ ورشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ڈائلاگ کچھ سنا سنا سا لگا، پھر کچھ یاد آیا۔ اف، یہ عفاف کی بچی، کوئی بات پیٹ میں ٹکتی نہیں ہے۔ اسے عفاف پر شدید ترین تاؤ آیا۔ نگاہیں اٹھا کر عفان کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے محبت پاش نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ورشا نے سڑپٹا کر نگاہیں جھکا لی۔ عفاف کے بھائی کا یہ روپ آج سے پہلے تو کبھی نہ دیکھا تھا، اور ورشا کی بوکھلاہٹ دیکھ کر بالکل یہی بات عفاف کا بھائی بھی سوچ رہا تھا۔ یوں شرمائی، لجائی، گھبرائی تم سیدھا دل میں اتر رہی ہو۔ وہ مزید رومانٹک ہوا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے امو جان کے پاؤں بھی دبانے ہیں۔ ورشا نے کھسکنے میں ہی عافیہ جانی۔ بالکل جاؤ، اور ہاں اپنی تیاری بھی مکمل رکھو۔ پچھلے سیمسٹر میں تمہاری جی پی سے میں بالکل بھی مطمئن نہ تھا، اس بار تم نے وہ کارکردگی نہیں دہرانی۔ عفان نے اس بار قدرے سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ ورشا نے بے یقینی سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر میں یونیورسٹی پھر سے جاؤں گی؟ آپ بابا جان کو منا لیں گے؟ چچا جان کو اپنی بیٹی کے یونیورسٹی جانے پر اعتراض ہے نا؟ میں یہ اعتراض ختم کرنے والا ہوں۔ 3 دن بعد بابا جان وطن واپس لوٹ رہے ہیں، وہ آتے ہی کے ساتھ ہی چچا جان سے ہماری شادی کی بات کریں گے۔ فوری نکاح، فوری رخصتی، اور پھر میرا اختیار ہوگا کہ میں تمہیں یہاں رکھوں یا اپنے ساتھ شہر لے جاؤں۔ شہر والی فیکٹری کے معاملات بھی آخر مجھے ہی دیکھنے ہیں، اور میرے معاملات دیکھنے کے لیے وہاں میری بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ میں آخر کب تک چھڑا چھانٹ زندگی گزاروں گا؟ وہ بے چارہ سا بن کر بولا تھا۔ اتنی جلدی شادی؟ پھر تو ہو گئی مکمل میری پڑھائی۔ ورشا تجویز سنتے ہی بوکھلا گئی تھی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے تک تمہیں ہرگز نہ ستاؤں گا، یہ وعدہ رہا۔ ہاں، بات کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ شرارتی انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ ورشا نے ہچکچا کر کچھ کہنا چاہا، پھر عفان کی سمت دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی محبت کی جوت دیکھ کر ہر اعتراض دم توڑ گیا۔ حیا کی لالی چہرے پر بکھری اور وہ اقرار میں سر ہلاتے واپس پلٹ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بہت سی خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔